بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے مالی حقوق کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس مال کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہو جاؤ اور غور کرو کہ یہ مال کن لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ جب مطلوبہ حضرات جمع ہو گئے تو فرمایا، میں نے آپ لوگوں کو اس لیے جمع کیا ہے تاکہ اس مال کے بارے میں مشورہ کر لیا جائے اور غور کر لیا جائے کہ یہ مال کن لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ میں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھی ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کئی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارهم واموالهم يبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی اس طور پر اپنے رسول کو دوسری بستیوں کے کافر لوگوں سے دلوا دے، جیسے فدق اور ایک حصہ خیبر کا، سو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور رسول کا اور آپ کے قرابت داروں کا اور یتیموں کا اور غریبوں کا اور مسافروں کا، تاکہ وہ مال فے تمہارے تمنگروں کے قبضے میں نہ آ جائے، اور رسول تم کو جو کچھ دے دیا کریں وہ لے لیا کرو، اور جس چیز کے لینے سے تم کو روک دیں تم رک جایا کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی مخالفت کرنے پر سخت سزا دینے والے ہیں۔ اور ان حاجت مند مہاجرین کا بالخصوص حق ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے جبراً و ظلماً جدا کر دیے گئے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل یعنی جنت اور رضامندی کے طالب ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرتے ہیں، اور یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ مال صرف انہی لوگوں کے لیے ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم۔ ترجمہ، اور نیز ان لوگوں کا بھی حق ہے جو دارالاسلام یعنی مدینہ میں ان مہاجرین کے آنے سے قبل قرار پکڑے ہوئے ہیں، جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے یہ لوگ محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ ملتا ہے اس سے یہ انصار اپنے دلوں میں کوئی رشک نہیں پاتے اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو۔ اور واقعی جو شخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جائے ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ مال صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، والذین جاءوا من بعدہم، اور ان لوگوں کا بھی اس مال فے میں حق ہے جو ان کے بعد آئے، جو ان مذکورین کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ ہونے دیجیے، اے ہمارے رب آپ بڑے شفیق اور رحیم ہیں۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم اس مال میں ہر مسلمان کا حق معلوم ہوتا ہے، چاہے وہ عدن میں بکریاں چرا رہا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے مال دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ حضرت مالک بن اوس بن حدثان رضی اللہ عنہ اسی قصے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت آخر تک پڑھی، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ ترجمہ، صدقات تو صرف حق ہے غریبوں کا اور محتاجوں کا، اور جو کارکن ان صدقات پر متعین ہیں
اور جن کی دلجوئی کرنا منظور ہے، اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں، اور قرض داروں کے قرضے میں، اور جہاد میں، اور مسافروں میں۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے ہیں۔ اور فرمایا یہ زکوٰۃ و صدقات تو انہی لوگوں کے لیے ہے جن کا اس آیت میں ذکر ہے۔ پھر یہ آیت آخر تک پڑھی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ۔ ترجمہ، اور اس بات کو جان لو کہ جو شے کفار سے بطور غنیمت تم کو حاصل ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ کل کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور ایک حصہ آپ کے قرابت والوں کا، اور ایک حصہ یتیموں کا ہے، اور ایک حصہ غریبوں کا ہے، اور ایک حصہ مسافروں کا ہے، اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور اس چیز پر جس کو ہم نے اپنے بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے کے دن، یعنی جس دن دونوں جماعتیں مومنین و کفار کی باہم مقابل ہوئی تھیں، نازل فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ پھر فرمایا یہ مال غنیمت انہی لوگوں کا حق ہے جن کا اس آیت میں ذکر ہے۔ پھر یہ آیت آخر تک پڑھی، للفقراء المہاجرین، جس کا ترجمہ نمبر 1 میں گزر چکا ہے، اور فرمایا یہ مہاجرین لوگ ہیں۔ پھر یہ آیت آخر تک پڑھی، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، جس کا ترجمہ نمبر 2 میں گزر گیا ہے، اور فرمایا اس آیت میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے وہ انصار ہیں۔ پھر یہ آیت آخر تک پڑھی، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، جس کا ترجمہ نمبر 3 میں گزر گیا ہے، اور فرمایا اس آیت میں تو سب لوگ آ گئے، لہذا ہر مسلمان کا اس مال میں حق ہے، البتہ تمہارے غلاموں کا اس مال میں کوئی حق نہیں، اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ ہر مسلمان کو اس کا حق پہنچ جائے گا، یہاں تک کہ حمیر وادی جو کہ یمن میں ہے اس کے بالائی حصے کے چرواہے کو بھی اس کا حصہ پہنچ کر رہے گا، اور اس مال کو حاصل کرنے میں اس کی پیشانی پر ذرہ برابر پسینہ نہیں آئے گا، یعنی اس کے لیے اسے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا مال تقسیم کرنا۔ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دن میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی تو میں نے ان کی طبیعت پر گرانی محسوس کی۔ میں نے ان سے کہا آپ کو کیا ہوا؟ کیا ہماری طرف سے آپ کو کوئی ناگوار بات پیش آئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس ناگوار بات کو دور کر کے آپ کو راضی کریں گے۔ حضرت طلحہ نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم تو مسلمان مرد کی بہت اچھی بیوی ہو، میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ میرے پاس مال جمع ہو گیا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس کا کیا کروں۔ میں نے کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، آپ اپنی قوم کو بلا لیں اور یہ مال ان میں تقسیم کر دیں۔ حضرت طلحہ نے فرمایا اے لڑکے میری قوم کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ ان کی قوم والے آ گئے تو سارا مال ان میں تقسیم کر دیا۔ میں نے خزانچی سے پوچھا کہ انہوں نے کتنا مال تقسیم کیا؟ خزانچی نے کہا 4 لاکھ۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک زمین 7 لاکھ میں بیچی تو یہ رقم ایک رات ان کے پاس رہ گئی، تو انہوں نے وہ ساری رات اس مال کے ڈر سے جاگ کر گزاری، صبح ہوتے ہی وہ ساری رقم تقسیم کر دی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضرت طلحہ میرے پاس آئے، وہ مجھے بڑے غمگین نظر آئے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ مجھے آپ کا چہرہ بڑا پریشان نظر آ رہا ہے، کیا ہماری طرف سے کوئی ناگوار بات پیش آئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم تمہاری طرف سے کوئی ناگوار بات پیش نہیں آئی ہے، تم تو بہت اچھی بیوی ہو، میں اس وجہ سے غمگین و پریشان ہوں کہ میرے پاس بہت سا مال جمع ہو گیا ہے۔ میں نے کہا آپ آدمی بھیج کر اپنے رشتہ داروں اور اپنی قوم کو بلا لیں اور ان میں یہ مال تقسیم کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے بلا کر ان میں سارا مال تقسیم کر دیا۔ پھر میں نے خزانچی سے پوچھا کہ انہوں نے کتنا مال تقسیم کیا ہے؟ اس نے بتایا 4 لاکھ۔ ان کی روزانہ کی آمدنی 1000 وافی تھی، ایک وافی 1 درہم اور 4 دانیق کا ہوتا ہے، اور 1 درہم میں 6 دانیق ہوتے ہیں، لہذا 1000 وافی کے 1666 درہم اور 4 دانیق ہوئے۔ اسی سخاوت کی وجہ سے انہیں طلحہ فیاض کہا جاتا تھا، یعنی بہت زیادہ سخی۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔